اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا توش زنتوش مرکوش اپندشا جنات کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ جنات کے قبائل کا قدیمی ذکر ہو جائے۔ جی چراغ رحمانی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو جنات کے کچھ قبائل کا ذکر اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رسالت سے پہلے یہ آزاد ہوتے تھے کہ جہاں دل کرتا تھا آ جا سکتے تھے، انہیں روکا نہیں جاتا تھا، جیسے آسمانوں میں جانا اور کسی بھی جگہ پر جانا، اور کوئی روک تھام بھی نہیں تھی۔ اور کئی جنات کے قبائل غیر مسلم تھے، کوئی عیسائی دین سے وابستہ تھے، کچھ یہودی دین سے وابستہ تھے، اور کئی بھی دین تھے، کوئی شر تھے، اور یوں کئی اقسام تھیں۔ اس وقت کے لوگ بھی جنات سے ڈر جایا کرتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ اے جنات کے سردار، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، جبکہ اس بات سے جنات بھی حیران تھے کہ یہ تو اشرف المخلوقات انسان ہیں، یہ ہماری مدد کیوں طلب کرتے ہیں؟ اور اس وجہ سے وہ باغی ہوتے گئے اور شر پسند ہونے لگ گئے۔ بحوالہ تفسیر قرآن سورہ جن، یعنی وہ انسان ہی تھے جنہوں نے اپنے ڈر کی وجہ سے جنات کو سرکش اور باغی بنا دیا، اور پھر وہ بنی آدم کے تنگ بھی کرنے لگ گئے، اور یہ سارا اب تک چلتا آیا ہے۔ انسان اپنے ڈر ہی کی وجہ سے جنات کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات سے ڈرنا چاہیے جو کہ خالق حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی سے مت ڈریں، خاص کر جنات سے مت ڈریں، کیونکہ جنات بھی انسانوں کو اشرف المخلوقات ہی مانتے ہیں۔ اب جب جنات کو آسمانوں پر فرشتوں کا سخت پہرا نظر آیا تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ سب اب کیا ہے، تو ابلیس کے پاس گئے اور سارا ماجرا بتایا۔ اس کو سن کر ابلیس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ زمین پر کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، کچھ تو تبدیلی زمین میں رونما ہوئی ہے۔ اور جب ابلیس کے ساتھی گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کے نور کو دیکھا اور ان کو قرآن سنتے ہوئے دیکھا، تو کئی کو اسی وقت یہ یقین ہونے لگا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ حق پر ہیں۔ کہیں تو ایمان لے آئے مگر کوئی ایمان نہیں لائے اور اپنے ہی مذہب پر رہے۔ ان کے لیے اللہ نے قرآن میں سخت عذاب کا بیان فرمایا ہے، ساتھ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ یہ گمان مت کرنا اور یہ نہ پوچھنا کہ جن تو آگ کے ہے اور دوزخ بھی آگ کی ہے، تو ان پر عذاب کیسے ہوگا؟ تو یہ اللہ کا ہی کام ہے کہ وہ جس طرح بھی عذاب دیں۔ کافر، منافق، گناہ گار انسان کی طرح جنات کو بھی عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب میں تکلیف بھی اٹھائیں گے۔ بحوالہ تفسیر قرآن سورہ جن، کئی جنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کی اور حدیثوں کی تعلیم لینے کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سے قرآن کی تلاوت سن کر ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر جو سرکش تھے، باغی تھے، وہ ابلیس کے پیروکار ہو گئے اور پھر نسل انسانی کو تنگ کرنے لگ گئے، اور کئی جنات کو عاملوں نے اور جادوگروں کو قید کر لیا اور پھر اپنے فائدے کے لیے ان کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اور افسوس اب تک قائم ہے۔ جادو، تعویذ، عملیات، بہت سارے سفلی علوم ہیں جن کی مدد سے جنات کو قید کر کے نسل انسانی کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بزرگوار تقی کہتے ہیں کہ انسان کو باوضو رہنا چاہیے اور اپنی شہوت کو قابو میں رکھنا چاہیے، روزے رکھے، نماز قرآن کی تلاوت کرے اور خود کو مضبوط بنائے، اور ایک صحیح رائے والے استاد محترم سے رابطہ قائم رکھے تاکہ فلاح پائے۔ یاد رہے کہ آپ کا روحانی استاد صحیح راہ والا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کچھ بھی کر لیں، مشکلات کم نہیں ہوں گی اور جنات مزید نقصان پہنچائیں گے۔ روحانی استاد تو وہ ہے جب آپ مشکل میں ہوں ان کو پتہ چل جائے اور بغیر رابطے کی ہی وہ اس پر قابو پا سکے۔ کچھ محترم لوگ جنات کے پیدائشی دوست کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، جس میں
علامہ لاہوتی پر اسراری صاحب کا ذکر اور قصہ سننے کو ملتا ہے تو بزرگوار تقی بھی فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اور علامہ لاہوتی پر اسراری بھی ایک کرشمہ ہے، یہ دنیا کسی بھی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جن کا دل مانتا ہے وہ یہ سب سنتا ہے، اور جس کا دل نہیں ہے اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب تھوڑا قصہ بزرگوار تقی کا بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ بات تب کی ہے جب میری عمر چھوٹی سی تھی، میں گود والا بچہ تھا تو اکثر میں بزرگوار تقی کو داڑھی سے کھیلتا رہتا تھا۔ انہوں نے کبھی منع بھی نہیں کیا تو اچانک گرجدار آواز آئی تو میں تھوڑا سا سہم گیا۔ بزرگوار تقی نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ توش ڈرتے کیوں ہو، میں یہی ہوں۔ وہ آواز مزید تیز ہوتی رہی اور گرجدار بھی۔ میں ڈر سا گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بزرگوار تقی نے میرے آنسو صاف کیے تو میں نے دیکھا 3 دیو ان کے سامنے تھے جن کا جسم میں آگ لگی ہوئی تھی، ان کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، وہ پوری آگ ہی تھے اور شعلے آسمان تک جا رہے تھے۔ میں ڈر کر بزرگوار تقی میں چپ سا ہو گیا۔ شاہ جنات بس کر دو، اب ہمارے ساتھیوں کو آزاد کرو ورنہ یہیں تمہیں اور تمہارے اس بچے کو ختم کر دیں گے۔ بزرگوار تقی مسکرا رہے تھے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تم سب مسلمان ہوتے ہو تو میں سب کو آزاد کر دیتا ہوں، اگر نہیں تو چلے جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک غصے سے آگے بڑھا اور غصے سے بزرگوار تقی کو دیکھنے لگ گیا۔ ہم مسلمان نہیں ہوں گے اور ہم آگ کو پوجنے والے ہیں، ابلیس کے پیروکار ہیں، ہم میں طاقت تم سے زیادہ ہے، یہ سننا ہی تھا۔ بزرگوار تقی کھڑے ہو گئے اور مجھے پیار سے ایک طرف لٹا دیا اور ان کے جسم میں تبدیلی آنے لگی۔ سفید رنگ کے پر نکل آئے اور پورا جسم سفید روشنی جیسا بن گیا تھا، قد بھی لمبا ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے منہ سے پھونک ماری اور وہ پھونک جب اس دیو پر پڑی تو وہ چیخنے لگ گئے۔ تمہیں کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ مگر تم نے ضد پکڑی، اب تم سب میری پکڑ میں ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں پتھر کے بن گئے۔ بزرگوار تقی بھی اپنی انسانی حالت میں آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں رو رہا تھا، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اللہ سے بس ڈرا کرو، اور ایک دن تم نے بھی تو یہی کرنا ہے، لڑنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ رہنا ہے، تمہیں شاہ جنات بننا ہے اور بس ہمیشہ سب کی مدد کرنی ہے۔ میں ان کی ساری باتیں سن رہا تھا، پھر میں مسکرا دیا۔ ایک دیو اپنی صحیح حالت میں آ گیا اور بزرگوار تقی کے گلے میں آگ کی زنجیر ڈال دی اور جھٹکے سے اپنی طرف کیا اور میں ان کا ہاتھ سے گر گیا، مگر زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہوا میں معلق ہو گیا۔ اور بزرگوار تقی بھی تکلیف میں تھے، گردن میں کافی تکلیف ہو رہی تھی اور وہ بس میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ دیو ان کی جان لینے والا تھا۔ بس مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، میں اڑ کر اس کے پاس گیا، میری بھی حالت بدل گئی۔ میں لال رنگ کا تھا اور پر بھی لال تھے، مگر چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں نے اپنے منہ سے آگ نکالی اور ہاتھوں سے بھی آگ نکالی اور سفید روشنی آنکھوں سے نکلی، اور وہ دیو یہ سب دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے اپنی گرفت بزرگوار تقی سے ہٹا لی۔ اب اس کی جان مشکل میں تھی اور وہ میری ہیبت برداشت نہیں کر سکا اور وہیں راکھ ہو گیا۔ میرا غصہ تھم نہیں رہا تھا، جسم سے مسلسل آگ نکل رہی تھی۔ بزرگوار تقی نے مجھے گود میں بٹھا لیا اور پیار کیا، کہا کہ دیکھو آپ نہیں ڈرتے، اور یہ دیکھو دیو بھی مر گیا ہے، تو بس اللہ سے ڈرو، اس کے سوا کسی سے مت ڈرنا، ہمیشہ جیت تمہاری ہوگی۔ اب تو خوش ہو۔ تو دیکھا چراغ رحمانی کے ناظرین کس طریقے سے یہ جنات انسان پر حملہ کرتے تھے، اور بزرگوار تقی جو جنات کے بادشاہ گزرے ہیں وہ کس طرح ان کو قابو کرتے تھے۔ دوستاں اس واقعہ سے اگر کچھ بھی سبق سیکھنے کو ملا ہے تو وہ سبق یہی ہے کہ صرف آپ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوق ہے، اس کو انسان سے ہر چیز دنیا کی ڈرتی ہے، جنات وغیرہ ہر چرند پرند درند ہر چیز انسان سے ڈرتی ہے۔ تو انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس کے دل میں صرف خدا کا خوف باقی رہنا چاہیے، اس کے علاوہ باقی ہر خوف ختم کر دینا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارا واقعہ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔